المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين نور ومن أدم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی ولی بلی کرام ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہمانان کرم قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نظرانہ درود و ثنا۔ اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو بن مانگے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنی محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، اپنا ہی محتاج رکھے۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ آج کی تقریب سعید بڑی خوبصورت تقریب سعید ہے، اور بچے کی عقیقہ کرنے کی صورت میں ہے۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ عقیقہ کرنا میرا کیا ہے؟ سنت ہے۔ من تمسکا بسنتی انت فساد امتی فالہ اجر میات شہیدن۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دور میں جو دور چل رہا ہے، جب میری امتی اور میری سنت کے درمیان خلا پڑ جائے گا، دیواریں کھڑی ہو جائیں گی، پردے حائل ہو جائیں گے، کیا مطلب کہ میری امتی کے دل سے میری سنت کی قدر خروج کر جائے گی، قدر نہیں رہے گی۔ اس دور میں میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا فَلَهُ أَجْرُ مِئَةُ شَهِيدًا، اس کے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا ہے۔ اب دیکھیں میدان جنگ میں جب بندہ شہید ہوتا ہے، بڑا توجہ طرف جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں، میدان جنگ میں جب بندہ مسلمان شہید ہوتا ہے
لیکن شرط یہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. کیا یہ شرط ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. فقط خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. وہ شہید ہوا. اب جب آدمی شہید ہوتا ہے تو اس کے جسم سے خون خروج کرتا ہے. کیا اس کے جسم سے خون نکلتا ہے، اور وہ ایک قطرہ نہیں ہوتا، ہزاروں بھی نہیں ہوتے، لاکھوں قطرے ہوتے ہیں. لیکن زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے. فرمایا اس شہید ہونے والے کے جسم سے جب خون کا پہلا قطرہ نکلتا ہے، اس کا خروج ہوتا ہے، تو وہ قطرہ زمین پر نہیں گرتا. کیا وہ قطرہ زمین پر نہیں گرتا، وہ گرنے سے قبل گرا بعد میں ہے، لیکن اس سے قبل یا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو 3 پروٹوکول عطا فرماتا ہے. 3 ڈگریاں. کتنی؟ 3 ڈگریاں، 3 عہدے، 3 مرتبے، 3 مقاموں مرتبہ یہ رب اپنی طرف سے انہیں عطا کر رہا ہے. قطرہ نکل کر زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے پہلا پروٹوکول دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیتا. نمبر 3، اب لوگوں کی نگاہ میں وہ مردہ ہے. کیا وہ مر گیا ہے، حرکت نہیں ہے، ٹانگ اور بازو نہیں ہلا سکتا، متحرک نہیں ہے، لیکن رب نے فیصلہ کیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو مرا ہے میری خاطر، جو مرا ہے میرے لیے، جس نے جان کا نذرانہ دیا ہے میرے لیے، کبھی اس کے لیے گمان بھی نہ کر بیٹھنا کہ وہ مردہ ہے. اے مالک، وہ سامنے پڑا ہوا ہے، حرکت نہیں ہے. فرمایا تیری نگاہ میں حرکت نہیں ہے، بل آحیا، اس کو میں نے ایک نئی زندگی دی ہے. باری تعالیٰ وہ زندگی کیسی ہے؟ فرمایا وہ اتنی کمال، اتنی اعلیٰ، اتنی عظیم وہ زندگی جو میں نے اس کو دی ہے جو میری خاطر مرا ہے. مولا وہ زندگی کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. وہ تو کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں. اب آئیے محترم، اگلا جملہ دینا چاہتا ہوں. یہ جو میدان جنگ میں شہید ہوا ہے، یہ کتنی مرتبہ شہید ہوا ہے؟ 1 دفعہ. کیا وہ دوبارہ زندہ تو نہیں شہید ہوگا؟ نہیں. جو شہید ہو گیا وہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ 3 پروٹوکول دے رہا ہے. پہلا قطرہ نکل کر زمین پہ نہیں گرتا تو پہلا انعام ماضی کے سارے گناہ معاف. نمبر 2، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ میں راضی ہو گیا. اور تیسرا انعام تو کمال ہے جو اس میں ایک اور بات بھی کرتا جاؤں. اس میں شرط یہ نہیں ہے کہ عالمی دین شہید ہوگا تو مرتبہ ملے گا، جاہل شہید ہوگا تو مرتبہ نہیں ملے گا، امیر مرے گا تو مرتبہ ملے گا، غریب شہید ہوگا تو مرتبہ نہ. یہ کوئی بات کسی کتاب میں موجود ہی نہیں ہے. وہ جس رنگ میں ہے، وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، وہ علم ہے، وہ جال ہے، کوئی بھی ہو، میں قربان جاؤں. میرا آقا علیہ السلام نے کمال نہیں کر دیا. فرمایا وہ بے نمازی کیوں نہ ہو، بے روز کیوں نہ ہو، وہ کتنا گناہگار کیوں نہ ہو، سیاکار خطاکار کیوں نہ ہو، وہ جس طبقے کے ساتھ، جس قوم کے ساتھ، جس ذات کے ساتھ، جس علاقے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا آج رب نے کسی کو کچھ نہیں دیکھنا، رب نے تو یہ دیکھنا کہ یہ مرا ہے میرے لیے، اس نے جان کا نذرانہ میرے لیے دیا ہے. تو پھر تیسرا انعام دوستو توجہ طلب اور سننے والا ہے. ماضی کے گناہ بھی معاف ہو گئے. نمبر 2، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا. نمبر 3، اب تیری نگاہ میں تو مردہ ہے، آنکھیں اس کی بند ہے، لیکن قربان جائے آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرمایا اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیتا ہے، حجابات ہٹا دیتا ہے. شہید ہونے والے کی نگاہ ہوتی ہے، خدا کا دیدار ہوگا.